بچوں، اب ہم سیکھیں گے میں کیا بنوں گا کی مشق نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ الفاظ شیدا، معنی شوقین، رہبر راستہ دکھانے والا، ہنر فن کاریگری مہارت، شاد خوش، خطرہ گریز راستے سے بچ کر نکلنا، زینہ سیڑھی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملا کر شعر مکمل کریں۔ الف، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا، میں ترقی کے زینے پر چڑھتا رہوں گا، میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، نظم میں بیان کردہ کوئی سی 5 صفات بتائیں۔ پہلا، دوسروں کی مدد کرنا۔ دوسرا، بڑوں کا احترام کرنا۔ تیسرا، کسی کا دل نہیں دکھانا، تکلیف نہیں پہنچانا۔ چوتھا، سب کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پانچواں، نئی چیز بنانا، دوسروں کو اچھی باتیں بتانا۔ ب، نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ پہلا، ارسطو، دوسرا رستم، تیسرا سکندر۔ ج، پڑھنے لکھنے کے فائدے بتائیں۔ پہلا، پڑھ لکھ کر ہم اچھی جاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم دوسروں کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ د، آخری شعر کا مفہوم لکھیں۔ میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ مفہوم، میں پڑھتا رہوں گا، کامیابی کی طرف بڑھتا رہوں گا۔ ہے، ایک اچھے اور کامیاب انسان میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے شہری کی یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ ایک اچھا شہری بہت محنت کرتا ہے، ایک اچھا شہری بڑوں کی عزت کرتا ہے، ایک اچھا شہری وقت کی پابندی کرتا ہے، ایک اچھا شہری نا امید نہیں ہوتا، ایک اچھا شہری بہت اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 4، دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ تصویر میں موجود لوگ کس طرح ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ پہلی تصویر ایک ڈاکٹر کی ہے جو ایک بچے کا علاج کر رہا ہے۔ دوسری تصویر ایک استانی کی ہے جو بچوں کو سبق پڑھا رہی ہے۔ تیسری تصویر ایک شخص کی ہے جو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کو کون سا پیشہ پسند ہے اور کیوں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے لفظوں کے مترادف معنی میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ مترادف: آرزو تمنا، طاقت قوت، داستان کہانی، اندھیرا تاریکی، بھلائی نیکی۔ قواعد سیکھیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ پانی لاؤ، کھانا کھاؤ، مت دوڑ، نہ بول۔ پہلے دو جملے میں کام کا حکم دیا گیا ہے۔ جس فعل میں کام کا حکم دیا گیا ہو فعل امر کہلاتا ہے۔ بعد کے دو جملے میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ جس فعل میں کسی کام سے منع کیا جائے یا روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ سے فعل امر اور فعل نہی کے جملے بنائیں۔ لکھنا، پڑھنا، سونا،
اٹھنا نکلنا۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی نظم درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ ہم نو نہال سارے دھرتی کے چاند تارے، یہ عزم ہے ہمارا آگے سدا بڑھیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے، نفرت کو ہم مٹا کے، سب کو گلے لگا کے، آپس میں بائی بائی مل جل کے سب رہیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے، کافور ہو اندھیرے پرنو ہوں سویرے، چمکے وطن ہمارا ایسے جتن کریں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9، ایک اچھے طالب علم کے موضوع پر 10 تا 12 جملے کا مضمون لکھیں۔ آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 10، مختلف پیشوں کے روپ دھار کر چند جملوں میں اپنا تعارف کروائیں۔ سوال نمبر 11، تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ اگر آپ اس تقریب میں شامل ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ حافظ۔